جی ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم فیصل واڈا کے ٹویٹ کی، جنہوں نے کہا نالائقوں اور نااہلوں سے اور کیا توقع تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، آئینی ترمیم نہیں ہو سکی، ان نالائقوں سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور بات، نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے۔ پہلے وہ جمعرات کو آئے، انہیں بتایا گیا بہترین کام کیا، مسودہ بہترین ہے، آئینی ترامیم ہو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے مولانا سے بات کی، فون پہ رابطہ ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مسودہ آئینی ترامیم کا نہ مولانا نے دیکھا، نہ اصل مسودہ نواز شریف کو دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ آنکھیں بند کر کے ایک بلینک چیک پہ سائن کر دیں، اس کے اوپر اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لکھ لیں گے۔ یہ ہوا ہے آئینی ترمیم کے معاملے میں۔ اور پھر مولانا کے اعتراضات، مولانا کے پاس کون سا بندہ نہیں گیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی اور جناب بلاول بھٹو، اس کے بعد حکومت کے لوگ، پی ٹی آئی کے سارے لوگ، مولانا نہیں مانے، پسر گئے، اگر نہیں بھائی میں نہیں مانتا، مسودہ دو پھر ہم بات کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور باتیں آج ساری آئینی ترمیم کے حوالے سے کریں گے کہ عرفان صدیقی صاحب، جن کے آج کل بڑے خاص رابطے ہیں، بہت خاص رابطے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ 10 دن اور دے دیں، آئینی ترامیم چھکا چھک اور فٹافٹ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہم سن لیتے ہیں، لیکن پہلے ذرا فیصل واڈا کی گفتگو سے آغاز کرتے ہیں۔ واڈا صاحب نے کہا تو بالکل صحیح ہے کہ اس حکومت نے اتنی اپنی بے عزتی کرائی ہے، کسی اور کی انہوں نے کیا کرنی ہے، اپنی بے عزتی کرا دیا۔ ابھی کوئی چیز تیار نہیں ہوئی، شور پہلے مچا دیتے ہیں، آئینی ترامیم ہو گئی، آئینی ترامیم ہو گئی، چلو جی چلو، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو گئی۔ وہ بندہ خدا، اس میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا ذکر ہی نہیں ہے، کنفیوز کر دیا معاملہ۔ یہ سب مولانا، جن کے ووٹ 13 ووٹ سب سے امپورٹنٹ ووٹ ہے، جن کے بغیر یہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی، ان سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ ان کا بس جائیں گے، مولانا کہیں گے بسم اللہ، آئیے بسم اللہ کیجئے، کہاں دستخط کرنا مجھے بتائیں۔ کوئی مشورہ ہی نہیں کیا بھائی، وہ آپ کے اتحادی ہیں، ان کو لوپ میں لیں، مشورہ کرنا تو کیا، مسودہ نہیں دکھایا گیا، تو کتنی غلط بات ہے۔ تو نالائقی ہے حکومت کی، بری طرح نالائقی ہے، اور اس میں شرمندگی۔ لیکن ایک آپ اس میں اینگل بڑا اچھا ہے، یہ آئینی ترامیم کا مسودہ کس نے بنانا تھا؟ ظاہر ہے میں نے نہیں بنانا تھا، ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی نے نہیں بنانا تھا، حکومت میں جو جماعتیں ہیں انہوں نے بنانا تھا۔ انہوں نے کس کو کہنا تھا؟ کوئی کمیٹی بنی آئینی ترامیم کے لیے؟ نہیں۔ کوئی اس کے لیے کنسورشیم ڈیولپ ہوا؟ نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون، وہ فیصلے کر رہے تھے کہ آئینی ترامیم ہوگی، آئینی ترامیم۔ کل رات 10 بجے اعظم نذیر تارڑ کا کمال بیان آیا، انہوں نے کہا یار کہ ابھی تک مجھے آئینی ترامیم موصول نہیں ہوئی، لہذا بھی میں بتا نہیں سکتا کون کون سی ترمیم ہے۔ سیریسلی، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ ترامیم آئی کہاں سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ترامیم کے ساتھ اور بہت کچھ آ گیا۔ ہمیں تو لگتا تھا جوڈیشل پیکج ہوگا، یہ ہوگا، آئینی ترامیم ہوں گی، وزیر اعظم ایک چیف جسٹس ایک علیحدہ آئینی کورٹ بنے گی اور وہ فیصلہ کرے گی، اس میں 5 ججز ہوں گے، کوئی کہہ رہا تھا 3 ججز حکومت نامینیٹ کرے گی، اور یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ 54 اور ترامیم، اور سب کو جلدی جلدی کہ واہ جی واہ، ادھر بھی بندے آ گئے، ادھر بھی بندے آ گئے، ادھر بھی بندے آ گئے، تالیاں بجائیں، سائن کریں، گھر کو جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مولانا، آپ ان کو برا بھلا کہیں، ان سے کہیں کہ ان کے پر اعتراض کریں کہ انہوں نے آئینی ترامیم میں رکھنے ڈالے، بالکل صحیح ڈالے، مجھے تو لگتا ہے کہ بھئی ایک مسودہ آپ کو دیا ہی نہیں ہے، اور یہ مثلا تھوڑی کسی بچے کی کاپی تھوڑی ہے
کہ جس پہ مس نے نمبر لگا دینے. بھائی یہ آئینی ترامیم ہے، اس کا فیصلہ ملک پر ہونا ہے، ملک کے مستقبل پر ہونا ہے، آنے والی نسلوں پہ ہونا ہے. آپ مسودہ ہی نہیں دے رہے کسی کو. آپ یہ تو وہی اگر سائن ہو جاتا، آپ یقین مانیے یہ وہی کیفیت نہیں ہونی تھی جو عمران خان کو ہم الزام دیتے ہیں. عمران خان کو الزام دیتے ہیں کہ کابینہ سے انہوں نے ایک فیصلہ کرایا سر بمہر لفافوں پر، اور ان لفافوں کے اندر جو ہے ڈیسائیڈ جو لکھا ہوا تھا اس کو کسی کو پڑھنے نہیں دیا، ان سے کہا چلے دستخط کر دیں. اور وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا. تو یہ بھی تو یہی کچھ ہونے جا رہا تھا. کوئی کہہ رہا ہے 5 ترامیم، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم جرنلسٹ، قانون دان جو ہیں انہیں نہیں پتا تھا، اسمبلی کے ممبران کو نہیں پتا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو نہیں پتا تھا. تو پھر کس چیز پہ دستخط کرنے ہیں، کس چیز پر ووٹ دینے ہیں؟ اور اگر کوئی آپ ایسے اصلاحی قسم کے پیکج لا رہے ہیں جس میں سب کا فائدہ ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ ملک سب کا ہے. ان سے بات کرتے آئینی، لیکن پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ آئین وہ ترامیم کیا ہے. آپس میں ہی فیصلے کر رہے ہیں اور کہیں سے فیصلے لکھ کے بھی آ رہے ہیں، تو یہ ترامیم رکی ہیں. اب جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، میرا نہیں خیال. یہ معاملہ اب کھٹائی میں پڑ گیا. دیکھیے 54 آئینی ترامیم، پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میں ہر ترمیم سے پہلے بحث ہونی ہے. اسی لیے پارلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس میں حکومت، اپوزیشن، چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتیں، علاقائی جماعتیں، صوبائی جماعتیں، سارے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گی کہ یہ قانون بننا چاہیے، یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ نہیں. وہ یہ تھوک کے حساب سے ترامیم کر رہے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر ان سے مشورہ کیے. وہ وزیر قانون ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا. نواز شریف صاحب اس وجہ سے بھی ناراض ہوئے. دوسرا، نواز شریف صاحب کا سٹیچر ابوار ہو گیا. وہ پہلے ایک دفعہ بلایا، انہوں نے کہا آل اوکے سر، گڈ ہو گیا، بہترین کام ہو گیا ہے، اور بس آپ نے آنا ہے تو آ کے معاملات بس دستخط کرنے ہیں. نواز شریف صاحب آ گئے. یہاں پتہ چلا مولانا مانے. نواز شریف کو بتایا تھا، مولانا مان گئے. نواز شریف نے جو رابطہ کیا مولانا سے، اس میں ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے ترامیم پڑھ لی؟ انہوں نے کہا ہمیں مسودہ ہی نہیں دیا. تو پھر اس پہ نواز شریف ناراض ہوئے. کہا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو اب یہ معاملہ کھٹایا اور کچھ لوگوں کو ڈانٹ بھی نواز شریف سے پڑی ہے. نواز شریف نے حمزہ شہباز کو باہر، ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، بلوایا کہ آپ آئیں بیٹے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. اور یہاں کوئی تیاری نہیں ہے، بس ایسے ہی چکر میں نا کہ اب وہ ساری شکیں پڑھیں تو پھر بات ہو نا. ایک چیز پر بحث ہونی چاہیے، وہ بحث کرے. مولانا اگرچہ انہوں نے انکار کیا، لیکن وہ تمام میڈیا کی آنکھوں کا تارا بنے رہے بالکل. اور ہر جماعت نے ان کے پاؤں پکڑے. اور پھر پی ٹی آئی والے جو ڈیزل کا نعرہ لگاتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ان کی امامت میں. تو اب یہ کس منہ سے؟ تھوڑے عرصے بعد ان کا پھر اختلاف ہو جانا ہے. پی ٹی آئی والوں کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. تھوڑے عرصے کے بعد ان کا پھر اختلاف ہو جانا ہے. تو اس اختلاف میں یہ کیا کریں گے؟ پھر ڈیزل کے نعرے لگائیں گے. آج ان کے دربار میں پہنچے ہوئے تھے منتیں کرنے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر جائیں گے، پھر انہیں گالی دیں گے. مذہبی رہنما کو بے عزت کرنے کی روایت پاکستانی سیاست میں نہیں ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اختلاف میں احترام لازم ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے مولانا کے ساتھ اختلاف میں احترام کو لازم نہیں سمجھا، اور انہوں نے مولانا کی جتنی تصحیح، جتنی تذلیل کی ہے. مولانا بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہوگی. مولانا کی اپنی جماعت ختم ہو جائے گی، ان کے اپنے ووٹر، سپورٹر کس منہ سے پی ٹی آئی والوں کو قبول کریں گے؟ مجھے جناب فیصل وارڈا کا بیان ٹھیک لگتا ہے. یہ کئی جگہ پر ناکامی ہے، بے وقوفی ہے، نااہلی ہے.
اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی آئینی ترامیم کا پیکج اور زیرو تیاری ہے۔ یہی سمجھ لینا کہ مولانا بھی مان جائیں گے، یہ بھی کر لیں گے، ہم تالیاں بجائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں آئینی ترامیم کا مسودہ پہلے دیں، ہم پڑھتے ہیں پھر فیصلہ کریں گے، وہ بالکل صحیح مطالبہ کیا، بے شک وہ پی ٹی آئی والے ہیں، جے یو آئی والے ہیں یا نون لیگ والے ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا کچھ ایشو ہے، اندر جو معاملات ہیں باریک باریک نقطوں میں کس کا کیا فائدہ بن رہا ہے، کون اس سے کیا ایڈوانٹیج اٹھا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں۔ اور ہم کسی ایک ایسے لوپ میں آ جائیں گے کہ پھر پارلیمنٹ سے منظور شدہ ایک قانون ہمارے سر پہ مسلط ہو جائے گا، جس کو ہم نکالتے نکالتے نسلیں گزر جائیں گے۔ تو بہرحال حکومت کی بہت بڑی ناکامی اور نااہلی ہے اس حوالے سے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔